پاس بھی ہاتھ ہے، وہ بھی 5 انگلیاں، دونوں کی 10 انگلیاں، لیکن پانی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وضو کرنا ہے، پینا ہے، جانوروں کو پلانا ہے، جنگل ہے، پانی کا نام و نشان نہیں۔ فرماتے ہیں برتن لاؤ جس میں تھوڑا سا پانی ہو، وہ لے آتے ہیں، حضور اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں، اس سے پانی کے چشمے نکل آتے ہیں، صحابہ پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں۔ 1500 صحابہ ہیں، پیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب شروع کیا تھا جتنا پانی تھا، جب پینا بس کیا اتنا ہی پانی اب بھی موجود تھا۔ یہ حضور ہے، بشر ہے، مگر انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں۔ فرشتے آئے، ایک فرشتہ کہتا ہے یہ سو رہے، دوسرے فرشتے نے کہا نہیں جاگ رہے۔ حضور علیہ السلام نے آنکھ کھولی، فرشتے نے کہا میرے اور اس کے درمیان اختلاف ہوگا، یہ کہتا ہے آپ سو رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ ہم میں سے کس کی بات صحیح کس کی غلط آپ فیصلہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں سچے ہو، تم دونوں سچے کیسے؟ ایک ہی ٹائم میں آپ سو بھی رہے ہو جاگ بھی رہے ہو۔ فرمایا سنو، جس وقت میں سو رہا تھا یا سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی اور بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ جس فرشتے نے میرے ظاہر کو دیکھا اس نے کہا سو رہے ہیں، ٹھیک کہا۔ جس فرشتے نے میرے دل کی طرف دیکھا اور دل کو غور کیا اس نے کہا اس سے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس نے کہا جاگ رہے ہیں، میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، آپ اور میں گہری نیند سو جائیں وضو باقی یہ ٹوٹ جائے گا، اور اللہ کا پیغمبر گہری نیند سو جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ بھی بشر میں بھی بشر، آپ کی میری نیند وضو توڑ دے، اس کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ ہم سوتے ہیں اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رہتا، اللہ کا پیغمبر سوتا ہے اس کو جسم پر کنٹرول رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام بھی بشر ہے، اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب سے کہا تم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اب اسلام نے پچھلے گناہ مٹا دیے، لیکن میری ایک بات مان لو، جب آیا کرو تو میرے سامنے میرے دائیں اور بائیں نہ بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے میرا چچا یاد آتا ہے۔ یہ اگر بشر نہیں ہے تو یہ ہم کیسے پیدا ہو؟ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرنے کے بعد حضرت علی کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو نکاح کے بعد شادی کے وقت خامد کے ساتھ رخصت کرتا ہے، بھائی بہن کو رخصت کرتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے، ماں رو رہی ہوتی ہے، باپ اشکبار ہوتا ہے، بھائی رو رہے ہوتے ہیں، دل پر پتھر رکھ کر باپ اپنی بیٹی کو روانہ کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر روانہ کرتا ہے۔ حضور بھی باپ ہے، حضور بھی بشر ہے، حضور کا دل بھی دھڑکنے والا ہے۔ جب اپنی بیٹی کو روانہ کر رہے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور حضور کی زبان سے لفظ نکلا اللہ هو الغنی وانت الفقراء ونحن الفقراء، اے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، ہم سارے تیرے محتاج ہیں، تیرا حکم سمجھ کر بیٹی کو روانہ کر رہا ہوں، اپنے دل پر پتھر رکھ کر آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنی بیٹی کو روانہ کر رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام بھی بشر ہے، میں پھر دوبارہ گاڑی جاتی نا سائڈ پر، پھر واپس اپنے چوک پر آیا، تو آپ بھول تو نہیں گئے؟ آپ کو تو بھول گیا۔ وہ ایک صاحب نے کہا کہ میرے جو پیر صاحب ہیں بڑے پہنچے ہوئے تھے اور جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، تو بھی ان کا مرید ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ تم کیسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا میرا تجربہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہتا میں نے اپنے پیر صاحب سے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کرو، 2 دعائیں میں نے کرائی تھی، دونوں قبول ہو گئی، میرا یقین بن گیا میرا پیر مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ کہا کیا دعائیں کریں؟ کہا پہلی دعا تو میں نے پیر صاحب سے یہ کرائی تھی کہ یہ دعا کرو کہ جو میں پڑھوں سنوں یاد ہو جائے، کبھی میں بھولوں نہیں، میرا حافظہ بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر کہتا اتنی قبول ہوئی کہ جتنا میں جو بھی میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں، ایک دفعہ سنا اور پڑھا مجھے ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ یاد ہے، بھولتا ہے۔ اس نے کہا واقعی بات اچھا، دوسری دعا کیا کرائی تھی؟ اب چپ۔ اس نے کہا بتا دوسری دعا بھی، تھوڑی دیر بعد کہنے لگا وہ دوسری دعا کو میں بھول گیا۔
دوسری دعا تو میں بھول گیا. تو پتہ چل گیا پہلی کیسے قبول کی، کتنی قبول ہوئی. ہمارا حافظہ بھی اسی طرح ہے. میں آج یہ کر رہا تھا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. خون آلود کرتا ہے، بیٹے کا کرتا ہے. باپ کو غم ہوا. یعقوب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی. آنکھوں کی بینائی چلی. اب اللہ نے جب باپ اور بیٹے کو ملانا تھا اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لانی تھی، میں سوچتا ہوں کہ اللہ میاں ویسے اس کی آنکھوں کو حکم کرتا، یعقوب کی آنکھوں میں بینائی اور روشنی آ جاتی. اللہ کلمہ کن سے بینائی لے آتا ہے، اس کے لیے کام مشکل ہے. مگر کئی ذرا غور کرنا، اللہ کس طریقے سے یعقوب کی بینائی واپس لایا. مصر سے قافلہ چلا، بھائیوں کو اپنا کرتا یوسف علیہ السلام نے دیا. جاؤ میرا یہ کرتا جا کر میرے والد کو دینا. جب وہ کرتا لے کر آئے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا کرتا اپنی آنکھوں پہ لگایا، بینائی آئی. اب کیوں ایسا ہوا؟ اللہ نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے کرتے سے بینائی ختم کی تھی، کرتے سے بینائی واپس لایا. جو بینائی کے جانے کا سبب بنا، میں اسی کو بینائی کے لانے کا سبب بنا دوں گا. وہ رب اتنا قادر ہے، وہ بیماری کو تندرستی بنا دے، وہ مصیبت کو راحت بنا دے، وہ موت کو زندگی بنا دے، وہ غم کو خوشی بنا دے. غم کا سبب بھی کرتا بنا تھا، خوشی کا سبب بھی کیا بنا؟ کرتا بنا. اللہ نے یوں نہیں کہا ابراہیم آپ کو اس طرح ٹھنڈا کروں گا کہ میں ہوا چلاؤں گا، پانی برساؤں گا. نہیں نہیں، اسی آگ کو آرڈر کروں گا. یہ آگ تکلیف دیتی ہے، یہ آگ موت کا پیغام ہے، یہ جلا کر مار دیتی ہے. میں رب کیا ہوا اگر میں کسی آگ کو تیرے لیے کنڈیشن نہ بناؤں. یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. اب پھر اپنے پرانی بات کی طرف آ جاؤ. میں کیا بیان کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو رب کی یہ قدرت دیکھ چکے تھے کہ نہیں دیکھ چکے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا، اے اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ بات یاد ہے کہ نہیں ہے؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے کیا جواب میں کہا؟ اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ مانتا نہیں ہے کہ میں مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ مجھے میں نے اپنی قدرت دکھائی تو ہے. تیری چھری کے نیچے سے اسماعیل کو اٹھایا ہے، تیری چھری نہیں چلی حالانکہ تو نے تیز کی ہے. پیغمبر کی طاقت ہے، چلی نہیں ہے. تو میری قدرت نہیں دیکھ سکا؟ تیرے بیٹے کے پاؤں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ نکالا ہے. مردے کو زندہ کرنے پر میں قادر نہیں. فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا کیوں نہیں؟ اللہ مانتا ہوں، ایمان ہے، یقین ہے، تو قادر ہے، زندہ کر سکتا ہے. لیکن بلا لیکن میں چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان سے اوپر کا درجہ اطمینان بھی حاصل کرتا ہوں. ایمان تو ہے مگر میں کیا چاہتا ہوں؟ سارے بولو. آیت سے معلوم ہے نا کہ ایمان سے اوپر درجے کی چیز ایمان. میں آپ کو کوئی بات کہوں اور آپ کا یقین ہو کہ موری حنیف غلط نہیں کہتا، آپ مان لو گے؟ میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ کا بیٹا پائلٹ بن گیا ہے، آپ کے بیٹے نے ماشاءاللہ جہاز اڑانا سیکھ لیا ہے، اور میں خود دیکھ کر آیا ہوں آپ کا بیٹا جہاز اڑا رہا ہے. آپ کہیں گے یہ بات غلط نہیں کہتا ہوگا، سچ بولتا ہوگا، آپ کو یقین آ جائے گا. لیکن جب آپ اپنی آنکھوں سے بیٹے کو جہاز اڑاتا دیکھیں گے تو آپ کو اطمینان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے آپ کو ایمان، پھر آپ کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے کہا موسیٰ تو کوہ طور پر آیا، تیری قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگے. بتانے والا کون ہے؟ اب بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی شک تھا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے سچا کون ہے؟ وہ سچ کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ بتا رہا ہو، نبی کو بتا رہا ہو، اس کے سچا ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تیری